فأوحى إلى عبده أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم کے سلسلے کے تیسرے پروگرام کے ساتھ آج آپ سب کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج جیسے کہ آپ سب کو اس پروگرام کے لحاظ سے معلوم ہے کہ آج ہم فتنہ جو ہے رد حدیث، انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کے لحاظ سے بات کریں گے. اور فی زمانہ اسلامی دنیا کے اندر برپا ہونے والے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ ہمیں آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں اس بات کو ڈالا جا رہا ہے کہ وہ حدیث کے لحاظ سے شک میں مبتلا ہو جائیں. اور ظاہر استعماری طاقتوں کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر مسلمان جو ہے وہ حدیث کا انکار کر دے گا یا کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا تو کل جو ہے اس سے قرآن کو لیا جا سکے گا. آج ہی صبح ایک مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ جس میں جو اس کے آتھر ہیں عالم خان صاحب، انہوں نے ایک اپنا تجزیہ رکھا ہے، ایک انالیسز ہے ان کا، اور اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ استعماری قوتوں نے سیاسی غلبے، سپر پاور بننے اور مسلمانوں کو محکوم اور مغلوب رکھنے کے لیے قرآن و سنت کو خود اور مسلمانوں کے اندر اپنے پیروکاروں کے ذریعے ٹارگٹ بنایا ہے تاکہ مسلمان وحدت کے بجائے انتشار کا شکار ہوں، اور جو قرآن و سنت ان کو شاہین بنا دیتا ہے اس کے بارے میں وہ بدظن اور شک میں مبتلا ہو جائیں. یہی وجہ ہے. اور مزید انہوں نے ایک انالیسس یہ بھی رکھا ہے، آگے انہوں نے ایک بات یہ بھی رکھی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کے سامنے یورپ بے بس تھا تو 1890 میں برطانوی سامراج کے صدر گولڈ سٹون نے پارلیمنٹ میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب ترکوں کے پاس ہے ان کو شکست دینا مشکل ہے. اور اسی طرح ایک اور انالیسس انہوں نے اپنی اس میں رکھا ہے کہ ونسٹن چرچل نے بھی خلافت عثمانیہ کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کو اصلاح اور فوجی طاقت سے ختم کرنا مشکل ہے، البتہ اگر انہی کے درمیان جو مذہبی لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو اس سے خلافت خود بخود ختم ہو جائے گی. اور پھر مزید وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہی حربہ انہوں نے ہندوستان میں استعمال کیا. کئی تاریخی مصادر میں لکھا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے اثر و رسوخ کے آغاز میں متحدہ ہندوستان کے دیہاتوں میں قرآنی نسخوں کو خریدا جاتا تھا اور عوام کے اندر بغاوت کے جذبات کو دبانے کے لیے مذہبی لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا، جن میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سر فہرست تھا. اور جو کام مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا وہ یہ کہ جو انکار حدیث اور نسخ جہاد کے اعلان کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی وفاداری کا درس دیتا تھا. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. اور جو ہے یعنی وہ ظاہری خیر خواہی تو کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی، لیکن مسلمانوں کو جو ہے اسلام کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور قرآن و سنت سے جو ہے وہ انہیں دور کرتے ہیں. اس فتنے کو ہم کس طرح سے انگیز کر سکتے ہیں، اس فتنے کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہمیں اس سے سیف گارڈ کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خاص طور پہ فکر کرنی ہے. تو الحمدللہ آج ہمارے درمیان تیمیہ صبیحہ بہن موجود ہیں. انشاءاللہ وہ اس لحاظ سے ہمارے سامنے اپنی گفتگو رکھیں گی. تیمیہ کا بہت ہی مختصر سا تعارف جو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہے
کہ تیمیہ جو ہے اسلامی جمع طالبات سے جو ہے وہ منسلک رہی ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، بہت اچھی لکھاری ہیں، اور اپنے یوتھ ایئرز میں جو ہے وہ جریدہ پکار جو اسلامی جمع طالبات کا جریدہ ہے اس میں بھی جو ہے سرگرم نظر آتی رہی ہیں. ہماری بہن ڈاکٹر ام کلثوم کی صاحبزادی ہیں. تیمیہ اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جو یقیناً ہم امید کرتے ہیں پہنچ رہی ہوگی، تو آپ انشاءاللہ اپنے پروگرام کا آغاز کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہم آپ کو سن سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وہ بس آپ لوگوں نے کہا ہے دو جگہ سے کنیکٹ ہونا ہے، تو تھوڑی ذرا سنکرونائزیشن میں ادھر سلام کروں یا ادھر سلام تو آپ ایک جگہ سلام کریں، دونوں جگہ سے آپ صحیح کر بس وہ میں نے سکتے ہیں. دوسرے کو انمیوٹ نہیں کیا تھا، اس لیے دوبارہ سلام کیا. چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. سلام کی تو کثرت ہی ہونی چاہیے. جی آپ کی آواز دونوں جگہ سے اچھی طرح آ رہی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کیا جائے، کیونکہ موضوع کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے. اور آپ ذرا 1 منٹ میں آتی ہیں. جی تیمیہ بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی مومن کو اس کے ساتھ کسی بھی نسبت میں وابستہ ہونے کا موقع ملے تو ایک سعادت بھی ہے، اور اگر اس پر اپنی بہنوں کے ساتھ مل کے کچھ بات چیت کا موقع ملے تو وہ سعادت دو چند ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اس ہستی کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے محبت اور تعلق میں اضافہ محسوس کرتے ہیں، جن سے ہم دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں وجود بحیثیت مسلمان انہی کا مرہون منت ہے. اگر وہ تشریف نہ لاتے، انہوں نے اپنی زندگی میں مساعی نہ کی ہوتی کہ اللہ کا دین اور خود اللہ کی پہچان ہم تک پہنچائی جائے، تو ہم بھی کہیں کفر و ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تو ان کی ہستی سے یا ان کی ذات سے کسی بھی قسم کی نسبت بہت ہی سعادت کی بات ہے. اس لحاظ سے مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف اپنی کم علمی کا احساس بھی تھا کہ موضوع جتنا اہم ہے اس لحاظ سے اس کا تقاضا یا وہ ادا بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن پھر مجھے یہ سوچ کے تسلی ہوئی کہ اگر اپنی بہنوں کے ساتھ مل کے کچھ تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے یا ایک دوسرے سے شیئر آف ویوز ہو جائے تو وہ بعض اوقات ایک بوسٹ اپ ہوتا ہے کہ جو کسی خاص موضوع پر سوچنے اور پھر اس سے عمل کی کچھ راہیں متعین کرنے میں مدد دیتا ہے. تو اسی سوچ سے ہمت پا کے میں نے حامی بھی بھر لی، اور پھر جتنا کچھ کے توفیق اور استطاعت ہوئی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو
मसला पानी पीने का नहीं है, मैं भाग के आई हूँ असल। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर कर लूँ उसको। और दूसरी बात ये है कि आपने तारुफ में ज़रा एग्जैजरेशन से काम लिया है, तो इंसान का तारुफ बस ये है कि वो मौजूद है और उसका पहचान ये है कि उसको एक नाम दिया गया, बाकी तो बस आनी जानी चीज़ें हैं। कुछ अपने हाथ में होती हैं, कुछ अपनी कसबी होती हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से अता करदा होती हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें हुस्ने ज़न का मिस्दाक बनाए और एक दूसरे के साथ हम अच्छा ही ज़न रखें। तो हम शुरू करते हैं। मौजू तो है फितना इनकार हदीस। ये मौजू बहुत हसास भी है और बहुत अहम भी है। और आपने अभी बुलाते हुए ही जो आलम खान साहब की तहरीर से इक़्तिबासात पढ़े, मुझे लगता है कि वही इस मज़मून या इस मौजू का ख़ुलासा भी हम कह सकते हैं। लेकिन मैंने इस मौजू को जब सोचा तो कुछ इसी तरह से उसको तक़सीम किया कि हम ये जानें कि इनकार हदीस से मुराद क्या है, और फिर ये कि इस फितने के, जब हम किसी चीज़ को फितना कहते हैं उसका मतलब है कि वो इनफरादी कैपेसिटी से या किसी फ़र्द की इनफरादी अमल से बढ़ के कोई मूवमेंट बन चुका है, या वो इतना अहम हो चुका है कि वो बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है। तो जब भी हम उसको फितना कहते हैं कि उसका नुकसान या उसका असर फैला हुआ है, तो इसको मतलब एक ज़ाहिरा या एक फिनोमिना जो मौजूद है उसको फितने में बदलने के असबाब क्या हैं या वजूहात क्या हैं जिसकी बुनियाद पर ये चीज़ फैली या फैल रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और फिर कुछ ये कि हदीस का इनकार करने वालों की जानिब से वो क्या शुबुहात या एतराज़ात उठाए जाते हैं जो बसा औक़ात अक़ली होते हैं, इल्मी होते हैं, या अक़ल और इल्म के पर्दे में बेअक़ली और बेइल्मी का शाहकार होते हैं, मगर वो होते क्या हैं बहुत से हमने सुने हुए होंगे। कुछ यहाँ मैं रिपीट करूँगी कि वो क्या एतराज़ात या शुबहात कहना ज़्यादा बेहतर है कि वो मुसलसल उठाए जाते रहें। अब इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में मुख्तलिफ़ तारीख़ी अदवार हैं, किस दौर में किस एतराज़ को ज़्यादा उठाया जाता रहा और क्या उसका कोई जवाब उम्मत की तरफ से आया या नहीं आया, या उसका मुकाबला किस तरह से किया। तो ये आप कह सकते हैं कि 4 नुकात हैं जिनके तहत मैं बात करूँगी। एक ये कि इनकार हदीस से मुराद क्या है, दूसरा ये कि उसके असबाब क्या हैं, तीसरा उनकी जानिब से फैलाए जाने वाले शुबहात क्या हैं, और चौथा ये कि उनकी तरदीद में मुसलमानों ने क्या काम किया है। इसी से फिर हम इस बात तक पहुँचेंगे कि आज हमारे सामने क्या मंजरनामा है और उसमें हम अपने किरदार का तयन कैसे कर सकते हैं। तो शुरू में करती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की एक हदीस मुबारका से जो सुनन तिरमिज़ी में मज़कूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला हल असा रजुल यबलुहु अल हदीस अन्नी, कि सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, आपने मुतवज्जे किया, हल आसा कि तुम देखोगे या शायद कोई आदमी जिस तक मेरी हदीस पहुँचेगी, वह हुआ मुत्तकिउन अला अरीकतिही फयक़ूल, और उसकी पोजीशन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि उस तक मेरी हदीस पहुँचेगी और वो अपने तकिए के साथ टेक लगाए बैठा होगा अपने छपर कट पे या अपने आराम की जगह पर, और उसको मेरी हदीस सुनाई जाएगी। फ़यक़ूल, तो वो कहेगा, बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह, कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब है। फ़मा वजदना फ़ीहि हलालन इस्तहललनाहु वमा वजदना फ़ीहि हरामन हर्रमनाहु, बस जो हम इसमें हलाल पाएँ उसको हम हलाल कर लेंगे, और जो जिसको हम इसमें हराम पाएंगे उसी को हराम करार देंगे। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ बदल के कहा तो वह इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाहि कमा हर्रम अल्लाह, के यकीनन वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला की हराम की हुई कोई चीज़ हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल की एक पूरी वो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन बयान की कि, या हम कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वो मंज़र बयान किया कि इस तरह से होगा। और फिर इस उम्मत ने अपनी तारीख़ में बहुत से मौक़े पर देखा कि ऐसे इंसिडेंट्स वाक़या हुए कि लोगों को कोई बात बताई जाए और वो कहते हैं कि नहीं, हमारे सामने कुरान की दलील लाओ। तो यही वो इनकार हदीस है
کہ حدیث کی موجودگی کا انکار کرنا یا حدیث کے تشریح حیثیت کا انکار کرنا، کہ حدیث دین کا ماخذ ہے یا حدیث سے ہم احکامات لیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو چیز متفق علیہ ہو اس کا انکار کرنا، یا جو چیز خود ایز اے مصطلح مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہے کہ جیسا حدیث کا لفظ یا سنت کا لفظ، اس کا انکار کرنا کہ اٹ از ناٹ ایگزسٹنگ یا اٹ از ناٹ اپلائڈ ٹو، یہ دونوں چیزیں ہی انکار حدیث کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ حالانکہ یہ چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث کو دین کا ماخذ اور مصدر کہا گیا ہے، اور خود دین کا دار و مدار دو بنیادوں پر ہے جس سے ہم خود واقف ہیں کہ وہ قرآن مجید ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انکار حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ایک چیز وضع حدیث کہلاتی ہے، یعنی احادیث کو گھڑنا، اور ایک چیز انکار حدیث ہے۔ انکار حدیث وضع حدیث سے مختلف ہے۔ آپ نے جو پہلے پروگرام اٹینڈ کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں آپ نے اس کی تفصیل دیکھی ہو کہ احادیث کی صحت کو کس طرح پرکھا جاتا ہے، اور احادیث کے گھڑنے کا کیا مطلب ہے یا وضع کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ احادیث کے مرتب اور مدون کرنے کا آغاز جب ہوا 2 اور 3 صدی ہجری میں، تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ باتیں منسوب کرنی شروع کر دی تھیں جو حقیقت میں انہوں نے نہیں کی تھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضع حدیث تدوین حدیث کا ایک بڑا سبب ہے۔ دوسری طرف ہم جب اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انکار حدیث کا آغاز بھی اسی دور میں ہو چکا تھا، بلکہ ہم ایسی احادیث بھی پاتے ہیں اور ایسے آثار جو صحابہ کرام سے مروی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کے سامنے اس طرح سے کوئی بات ہوئی کہ جس میں کسی بندے نے کہا کہ نہیں مجھے تو قرآن کا حکم دو تو میں مانوں گا، اور پھر اس پہ صحابہ نے کس طرح سے ان کو ڈانٹا اور پھٹکارا اور ان کو اس بات پہ توبیخ کی کہ یہ بات خلاف قرآن بھی ہے اور خلاف سنت بھی۔ مثلا عمران بن حسین ایک صحابی ہیں جن کے دور میں یہ ہوا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کسی چیز کا سوال کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا، تو پھر اس نے آگے سے کہا حدثوا عن کتاب اللہ ولا تحدثوا عن غیرہ، کہ آپ مجھے اللہ کی کتاب میں سے بتائیں اور اس کے علاوہ مجھے نہ بتائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ویسی ہی اسٹیٹمنٹ ہے جیسے آج کل ہم اپنے ارد گرد بھی سنتے ہیں کہ کوئی اوتھینٹک چیز لاؤ، اگر قرآن کی کوئی آیت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں مانتا، یا اوتھینٹسٹی کا سوال اٹھا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمران بن حسین نے کہا انک امرؤ احمق، کہ تم انتہائی احمق شخص ہو، اتجد فی کتاب اللہ الظہر اربعا لا تجہر فیہا بالقراءۃ، کہ کیا تمہیں اللہ کی کتاب میں ظہر کی 4 رکعتیں ملتی ہیں اور کیا ان کی تلاوت کی جاتی ہے یا کیا ان کو ظاہر کیا جاتا ہے؟ پھر اس کو اسی طرح گنوایا کہ مغرب کی 3 رکعتیں قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہیں، اور زکوٰۃ کے وہ بھیڑوں بکریوں اونٹوں غلے پر کس طرح سے ادا کی جائے گی، اس کا ذکر تم قرآن میں کہاں پاتے ہو۔ یعنی آپ نے اس کو پہلے تو ایک دلیل نقلی دی اور پھر اس کو اس کے ریشنل کو اپیل کیا کہ اپنی عقل سے سوچو کہ تم کتنی بے عقل اور بے اصل بات کر رہے ہو، اور اس کو یہ کہا کہ اتجد ھذا فی کتاب اللہ مفسرا، کہ کیا تمہیں کتاب اللہ میں تفسیر سے کھول کے بیان کیا ہوا ملتا ہے، انک کتاب اللہ ابہم ھذا، کہ اللہ کی کتاب میں یہ چیزیں مبہم بیان کی گئی ہیں اور سنت اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سنت مطہرہ سے کی جاتی ہے، اور اگر ہم دین کو سمجھنا چاہیں گے تو پھر یہ دونوں ہی سورسز ہمیں لینے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین پر عمل پیرا نہ ہونا چاہے یا دین کو اپنی زندگی میں اہم نہیں تسلیم کرتا، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ سنت سے بے رغبتی کا اعلان کر دے، وہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، لیکن جب تک کہ وہ دین اسلام کا پیروکار ہے اور اس پر عمل پیرا رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مفر نہیں ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی سورس آف ریلیجن اور سورس آف تشریع شریعہ تسلیم کرے۔ پھر یہ صرف صحابہ کرام ہی کے دور کی بات نہیں ہے، اس میں ہمیں اور مثالیں بھی ملتی ہیں۔ سمجھے وہ کسی اور پہلو سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خواتین کس طرح سے نبی کریم اور صحابہ کے ساتھ ان کا ہوتا تھا۔
تو ایک دفعہ عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی، یہ بات کہی کہ عورتیں جب تم سے اجازت طلب کریں مسجد جانے کی اور دین کو سیکھنے کی تو ان کو نہ روکو. تو ان کے بیٹے نے کہا ایک دم سے کہ بخدا ہم تو ضرور روکیں گے. ابن عمر کو غصہ چڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سناتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ روکیں گے. اور پھر اس کو بہت پھٹکارا کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو ہم نے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. پھر ہم تابعین کے دور میں آتے ہیں تو حسن بصری اور امیمہ بن عبداللہ بن خالد وہ بھی ایک تابعی تھے. اور جو ہماری تاریخ کی مختلف کتابیں جس میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ان جیسی کتابوں میں اس طرح کے بہت سے واقعات لکھے گئے ہیں کہ جو بعض اوقات صحابہ سے مروی ہیں، بعض اوقات تابعین سے مروی ہیں. مثلا ایک واقعہ یہی امیمہ بن عبداللہ بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے یہ کہا گیا کہ ہمیں قرآن میں صلاۃ الحضر اور صلاۃ الخوف یعنی جو مقیم کی نماز ہوتی ہے اور خوف کی نماز، ان دونوں کا ذکر تو ملتا ہے لیکن سفری نماز کا ذکر نہیں ملتا. تو حضرت ابن عمر نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا فإنا نفعل كما رأينا محمدا یفعل. کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اللہ نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے اور ہم کوئی چیز نہیں جانتے سوائے اس کے جو ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ وہ پرنسپل ہمیں بتا دیا گیا جو ارلی اسلام میں فاؤنڈیشن سیٹ ہو رہی تھی، وہاں پر صحابہ کرام کے تعامل نے اور ان کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کی جو جنریشنز تھی انہوں نے اس چیز کو سیٹ کر دیا کہ دین کو کہاں سے لیا جائے گا. دین کو قرآن مجید سے لیا جائے گا اور قرآن مجید کی تکمیل نہیں ہو سکتی، قرآن مجید پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کیا جائے یا اس کو اس کی قرآن کی تشریح کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو اس ساری بات سے ہم یہ سمجھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں. مثلا امام شافعی جو 2 صدی ہجری کے مشہور فقیہ بھی ہیں، پورا فقہی اسکول آف تھاٹ انہوں نے شروع کیا. وہ بڑے پائے کے محدث بھی تھے. ظاہر ہے حدیث پہ ان کی نگاہ تھی ہی تو انہوں نے فقہ میں فقہ کا پورا اسکول آف تھاٹ قائم کیا. انہوں نے کتاب لکھی اختلاف الحدیث کے نام سے. پھر ان کے علاوہ بہت سارے ہمارے علماء گزرے جن کو آج ہم متکلمین بھی کہتے ہیں، ان لوگوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی اور سب نے بالاتفاق ایز اے پرنسپل اس کو سیٹ کر دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف قرآن سے دلیل لاؤ یا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی تو وہ ضال اور مضل ہے. اب ہم سوچیں کہ یہ تو کتنا پلین سٹیٹمنٹ ہے. ہم دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ قرآن فیصلہ کرے گی، قرآن محکم ہے، لیکن وہ اس کے پس منظر میں چھپی ہوئی چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ کوئی فتنہ پرداز یا کوئی شخص جو چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس لینے کا عادی ہو، وہ کس طرح سے اس کو مس یوز کر سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے والا ہے اگر وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے. اچھا، اب اس سارے دور کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ یہ کہ پہلی 2 صدیوں میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے. اس کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں ہمیں بہت کم ملتا ہے کہ کسی شخص نے علل اعلان انکار کیا ہو یا یہ شک ظاہر کیا ہو کہ بھئی میں حدیث کو نہیں مانتا یا حدیث ویلڈ نہیں ہے اس امر میں. تو کیا اس کا سبب یہ تھا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی یا اسلام اتنا محکم اور مضبوط اور غالب ہو چکا تھا کہ کوئی شخص اس دعویٰ کے کرنے کی ہمت نہیں اپنے اندر پاتا تھا یا یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی؟ اب اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب یہ ظاہرہ یا فینومینا ہمیں نظر آتا ہے تو زیادہ تر یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں بصرہ میں. بصرہ وہ شہر تھا جو حضرت عمر نے آباد کیا تھا جب مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا تھا اور وہاں پر یہ نیا شہر بسایا گیا تھا. تو یہاں سے ہمیں تھوڑا سا جب ہم مختلف تاریخی کڑیاں ملاتے ہیں تو ہمیں ایک نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا جب تعامل فارسی تہذیب کے ساتھ ہوا تو پرشین ڈائنیسٹی اپنی اصل میں بہت بڑی اور ظاہر ہے اس کی صدیوں کی تاریخ تھی. زرتشت کا جو مذہب تھا اور اس کے جو اسکولز آف تھاٹ تھے اور اس کی جو فلاسفیز تھیں وہ وہاں پر اتنی ڈیپ روٹیڈ تھیں کہ جب عیسائیت اور یہودیت کا پرشینز کے ساتھ تعامل ہوا تو انہوں نے ان کو بھی متاثر کیا. عیسائیت اور یہودیت ختم نہیں ہوئے
لیکن زرتشت کا مذہب یا پارسی مذہب اتنا فورسفل تھا کہ اس نے ان کے اندر مختلف فرقوں کو جنم دیا اور پھر کچھ نئے فرقے پیدا ہوئے. تو مسلمانوں کا اسلام کا تعامل جب فارسی تہذیب کے ساتھ ہوا تو مسلمانوں کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑا اور ہمارے اندر بہت سارے فرقے اس وقت جنم لیے. مطلب اور پھر بعد میں یونانی اور رومی تہذیب کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعامل ہوا اس میں جو مختلف موومنٹس مسلمانوں کے اندر چلی جس کو ہم ٹرانسلیشن موومنٹ اور فلاں فلاں کہتے ہیں, جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ہندی, عربی, فارسی تہذیب جو وزڈم تھا اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. تو وہ فرسٹ انٹریکشن تھا. اس انٹریکشن کے نتیجے میں کچھ لوگ ضرور ایسے تھے کہ جو ان خیالات سے متاثر ہوئے یا ان کو یہ لگا کہ وہ جو عقلی اور ڈوئلسٹک ٹریڈیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم اسلام کا کوئی پیچ اپ کر لیں, کہ ہم اس کے وزڈم کو اسلام کے وزڈم سے ملا کے ایک کمبائنڈ چیز بنا لیں. لیکن اس وقت اسلام غالب تھا, فاتح تھا, خود مسلمان اپنی اصل کے بہت قریب تھے, یعنی ابھی تو 1 یا 2 صدیاں ہی گزری تھیں اور مسلمانوں کے اندر خود وہ تابعین موجود تھے, تبع تابعین موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا یا ان سے اخذ فیض کیا تھا. تو یہ ٹریڈیشن ہمیں نظر آتا ہے کہ انفرادی معاملات تک تو موجود رہی, لیکن یہ کوئی ایسی تحریک نہیں بن سکی. مطلب ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پرشین ٹریڈیشن پڑھا, اس کی کچھ چیزوں سے متاثر ہوئے, وہ متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کے ساتھ اس کا کچھ پیچ اپ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ چیز قبول عام حاصل نہیں کر سکی. مگر ایک چیلنج تو کھڑا ہو گیا اس دور کے علماء کے سامنے. تو پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ 2ری 3ری صدی ہجری میں مسلمان علماء نے اس کا جواب دیا اور کتابیں لکھی. اس طرح امام شافعی کی کتاب کا میں تذکرہ کر چکی ہوں, اس طرح ابن قتیبہ نے تعویل مختلف الحدیث کے نام سے لکھی, طحاوی نے مشکل الاثار کے نام سے لکھی اور دیگر بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں. اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حدیث کی تدوین کا جو کام ہوا وہ بھی انہی صدیوں میں ہوا, اور وہ بھی یعنی یہ بھی ایک اور دلچسپ بات ہے کہ وہ بھی عرب میں نہیں, عرب سے باہر نکل کے ہوا. ہماری جو صحاح ستہ ہیں ان میں احمد بن حنبل کی صحیح کو چھوڑ کے باقی جو 5 کتابیں ہیں وہ ان اجمیوں نے لکھی ہیں, جس کو عجم کہہ کے بعض اوقات عرب جو ہیں وہ تفاخر کا اظہار کرتے ہیں. امام بخارا فارس کے رہنے والے تھے, ترمذی یہاں کے رہنے والے تھے, ابن داؤد کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے علاقے کے رہنے, یا بعضوں کی کہتے ہیں کہ سجستانی تھے اور وہ سندھ کا علاقہ تھا. تو بہرحال مطلب وہ عرب سے باہر لکھی گئی. تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کو محکم کرنے کے لیے جو ایک رسپانس دیا گیا وہ یہ بھی تھا کہ حدیث کا پورا علم ڈیولپ کر دیا گیا اور اس کو ان سائنٹیفک اور ریشنل پرنسپلز پر مدون کیا گیا جو اس دور کی علوم نے اسٹیبلش کر دیے ہوئے تھے. بلکہ صرف اس دور کے نہیں, وہ صدیوں سے پرنسپلز اسی طرح چلے آتے رہے ہیں اور سیکھے اور سکھلائے جاتے رہے, کہ آج کے دور میں بھی جب اصول حدیث کا جائزہ لیا جاتا ہے یا ان کو سیکھا جاتا ہے تو اس کو سائنس آف حدیث کہا جاتا ہے. یعنی وہ پرنسپل اپنی اصل میں اتنے ریشنل ہیں, اتنے سائنٹیفک ہیں کہ انسان کسی بھی چیز کی یا سورس کی اوتھینٹیکیشن کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں سوچ سکی. انہوں نے جو علم الرجال ڈیولپ کیا, اسناد کی ویریفیکیشن کا علم ڈیولپ کیا, 5 لاکھ سے زیادہ راویوں کے حالات جمع کیے, ان کو کتابوں میں لکھا اور اس کی ویریفیکیشن, کراس ویریفیکیشن کا جو طریقہ بنایا, اس میں سچائی کا, عدالت کا, یعنی کوئی بندہ منصف مزاج ہے یا وہ بائسنس کا شکار ہو جاتا ہے, یا اس طرح کے جو مختلف پرنسپلز متعین کیے. پھر اس کے بعد حدیثوں کی قسمیں بیان کی, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دور میں لوگوں نے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ حدیث ان فیشن تھی نا, اور حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی یا اپنے اسکول آف تھاٹ کو کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. تو وہ ان فیشن چیز تھی, تو وضع بھی ہو رہی تھی, یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں. تو وہ پورا ایک علم ڈیولپ ہو گیا کہ کس طرح جھوٹی کو اس سے الگ کیا جائے. تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انکار حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے اصول حدیث کو اسٹیبلش کیا گیا. دوسری چیز یہ کہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کا علم بھی اس وقت اسٹیبلش ہو گیا, اور قرآن مجید کی صاف تصریحات تھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے ساتھ ساتھ معلم, ہادی, مفسر, شارح, قاضی, حاکم بھی کہا گیا. ہم ان آیات قرآنیہ کی ایک فہرست بنا سکتے ہیں.
کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کار نبوت کیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام انجام دیے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب حیثیتیں موجود ہیں کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ حکمت سکھاتے ہیں، وہ احکامات دیتے ہیں، وہ تزکیہ کرتے ہیں، تبیین کرتے ہیں، ذکر بیان کرتے ہیں. ہم وہ ساری آیات جمع کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز یہ کہ خود جن لوگوں نے سنت کا انکار کیا ان کا موقف اتنا کمزور تھا اور ان کے مقابل دوسرے لوگوں کا اتنا پاورفل موقف تھا کہ اس کو پذیرائی ہی حاصل نہیں ہوئی. اب فاتح اور مفتوح کا یہ بھی فرق ہے کہ جب فاتح وہ دین تھا تو جو چیز اس کے اگینسٹ تھی اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی تھی، اس کو میس پاپولیرٹی حاصل نہیں ہوئی. ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امت کا جو اجتماعی وزڈم تھا یا اجتماعی ضمیر تھا، اس نے ان تعویلات کو اور اس طرح کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس لیے تیسری صدی ہجری کے بعد انکار حدیث کی ہمیں رپورٹ ایز سچ نہیں ملتی کہ انکار حدیث کسی قابل ذکر صورت میں موجود رہا ہو. پھر اس کے بعد ہم جمپ لگاتے ہیں، تاریخ کا پہیہ آگے چلتا ہے اور ایک پورا ٹرن لے لیتا ہے کہ ہم فاتح سے مفتوح ہو گئے، ہم غالب سے مغلوب ہو گئے، اور ہم اس دور میں پہنچ گئے کہ جہاں پر سب چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں. تب ہمارے اندر یہ ظاہرہ دوبارہ سے نمودار ہوا کہ مسلمانوں ہی میں سے بہت سے لوگوں نے اٹھ کے حدیث کے اوپر شکوک و شبہات کرنے شروع کر دیے یا اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. تو ہم جب عصر جدید میں یعنی ماڈرن پیریڈ میں دیکھتے ہیں کہ انکار حدیث کس طرح سے پھیلا یا کیا اس کی، تو ہمیں جو بہت سگنیفیکنٹ چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو مستشرقون تھے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا یا اس کی اوتھینٹسٹی میں شکوک و شبہات پھیلائے، اور دوسری طرف ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں اس طرح کی تحریکیں شروع ہوئیں مختلف ناموں سے، مختلف لوگوں نے جنہوں نے مختلف اپنی نام تو مختلف رکھے لیکن وہ اس ایک نقطے پر متفق تھیں کہ انہوں نے حدیث کے ماخذ دین ہونے کو کوسچن کیا. پہلے میں مستشرقین کی بات کرتی ہوں. مستشرق ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب 16ویں اور اس کے بعد 17ویں صدی میں یورپ سے مختلف قوموں نے نکل کے افریقہ، ایشیا، امریکہ اور آسٹریلیا کے مختلف ملکوں کو اپنی کالونیز بنایا، تو پھر ظاہر ہے وہ انٹریکشن ہوا. وہ صرف ملٹری ایکسپیڈیشن تو نہیں تھا نا، وہاں پر حکمرانی بھی انہوں نے کرنی تھی، وہاں سے لوٹ مار کر کے واپس اپنے ملکوں کو بھی وہ چیزیں لا رہے تھے. تو اس سارے جو جس کو ہم کولونیل دور کہتے ہیں اس سارے کو قائم کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی سپورٹ انہیں حاصل ہوئی، جس میں ظاہر ہے جنگیں کرنے والے لوگ بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ سائنسدان بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ جغرافیہ دان بھی تھے، بحری سفر کے ماہر بھی تھے، زبانیں جاننے کا دعویٰ کرنے والے بھی تھے. یعنی اس کے بغیر وہ کس طرح جاتے اور آسٹریلیا میں بات کرتے، یا کم از کم جب وہ بر صغیر میں آئے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو ہم 17ویں 18ویں صدی کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرح بری طرح امپریس ہوئے تھے یہاں پر آ کے، یہاں کے تقدم اور ہزارہ سے. تو اس کے بعد ان کی کیا اسٹریٹجی ہوئی؟ انہوں نے ایسے ماہرین تیار کیے جو یہاں کی زبانوں کو جانتے تھے، انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اپنا نتیجہ ہوتا ہے. یورپ میں خود اس وقت انلائٹنمنٹ کی تحریک چل پڑی تھی، ریفارمیشن ہو چکا ہوا تھا، اور ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو رہی تھی کہ وہ سورسز کو کھنگال رہے تھے اور ان کو سوال کر رہے تھے اور چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے تھے. تو ساری چیزیں یعنی ہم جب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو کسی ایک شکل میں آگے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استشراق کے پیچھے وہ ضرورت تھی جو کالونسٹ کو اپنی کالونیوں کو کنٹرول کرنے اور ان کے وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ضرورت تھی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ریفارمیشن اور انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں وہ جذبہ پیدا ہو رہا تھا یا وہ اپسرجنگ ایلیمنٹ وہاں پر تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے پڑھنا پڑھانا، سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ سب کچھ کرنی شروع کر دیں گی. اور جب سائنٹیفک ڈسکوری یا پڑھنے کا شوق ایک قوم میں ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. ان بہت سارے لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو ایسٹ سے یا متاثر تھے یا وہ ضرورت سمجھتے تھے کہ مشرق میں بولی جانے والی زبانوں کا علم حاصل کیا جائے اور مشرق میں پائے جانے والے علوم کو سمجھا جائے. تو انہوں نے ان علوم کے ترجمے بھی کیے، ٹرانسلیشنز کی، یہاں سے کتابیں لے کے اپنی لائبریریوں میں بھی گئے، جس کو علامہ اقبال نے کہا وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ فینومینا اس سارے دور میں ہوتا رہا. اور بھی ایک اور دلچسپ بات شاید آپ پہلے بھی جانتے ہی ہوں لیکن اس سے بھی ریلیٹڈ ہے
جس کو ہم آگے کریں گے وہ یہ کہ حدیث کے کس طرح ارلی اسکرپچر جو ریٹن ہمیں ملتے ہیں وہ بھی برلن کی اور ادھر کی لائبریریوں میں ملتے ہیں، سوربون کی اور فرانس کی اور یہ وہ. تو بہرحال وہ یہاں سے جب ادھر لے گئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستشرقین نے جو کام کیا اس کی بیسکس میں علم بھی تھا، علم کی جستجو بھی تھی، استعماری غلبے کی خواہش بھی تھی، اور ان سارے فیکٹرز کے ساتھ جو کام انہوں نے کیا اس کو بھی ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک یہ کہ جس میں جان بوجھ کے انہوں نے میل مطلب جان بوجھ کے سورسز کو خلط ملط کیا یا بددیانتی کا ارتکاب کیا اور چیزوں کو غلط کر کے پیش کیا. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے تو نہیں کیا لیکن ان کی استعداد اتنی ہی تھی جس طرح سے انہوں نے اس وقت کام کیا اور اس کو پیش کیا. اور تیسرا ہم استشراق میں کہتے ہیں کہ ایک علمی ڈائمنشن بھی پایا جاتا ہے. جہاں پر جان بوجھ کے چیزوں کو خراب کیا گیا اس کے پیچھے تو ظاہر ہے ان کے استعماری مقاصد تھے کہ وہ اپنی ان قوموں کو محکوم کو برا بنانا چاہتے تھے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ برا ہے اور کوڑے میں پھینکنے کے قابل ہے، اس قابل ہی نہیں. اس میں انہوں نے حدیثوں کو بھی اس طرح سے پیش کیا اور احادیث کے اختلافات کو یا موضوع اور ضعیف احادیث یا ہماری خود مسلمانوں کی کتابوں میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کو ہم آج پڑھتے ہیں تو نہ وہ ہمیں ریلیٹیبل لگتی ہیں اور نہ ہمیں ان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. مطلب لوگوں کی ڈسکرپشنز، قوموں کی ڈسکرپشن، اور وہ ظاہر ہے جدید دور کے بیانیے یا مصطلحات سے مختلف ہیں. اس طرح کی چیزوں کو نکال کے سامنے لایا کہ ان کا دین تو یہ کہتا ہے. ابھی دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی سیرت مبارکہ پہ طرح طرح کے رقیق حملے کیے. دوسری طرف جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا لیکن ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں تھی، ان میں بھی ایسے مستشرقین ہیں. مثلاً وہ عربی تو سیکھ رہے تھے لیکن کہاں پر لغات موجود تھیں کہ وہ عربی کا جرمن یا عربی کا ڈچ ترجمہ کرتے. بعضوں کی عربی کمزور تھی، بعضوں کی رسائی ان سورسز تک نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ویریفیکیشن کا یا کراس چیکنگ کا یا اس کام کو کر لیتے. اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایون 1890 اور 1901 والی دہائی میں جب خود ہمارے مسلمان بھی لکھ رہے تھے، سیرت طیبہ ہی مثلا لکھ رہے تھے، تو شبلی نعمانی اس چیز کو مینشن کرتے ہیں اور بھی کئی لوگ مینشن کرتے ہیں کہ فلاں کتاب یا فلاں سورس ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ مصر میں ہے یا بیروت میں ہے یا وہ اندلس میں ہے لیکن ہماری اس تک رسائی نہیں. اور بہت حسرت سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ سورس مل جائے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فلاں گوشہ پتہ چل جائے یا فلاں گوشہ پتہ چل جائے تو ہم ان کو یہ ایج دے سکتے ہیں کہ ان کے دور میں علم اتنا بازیافت نہیں ہوا تھا یا سفر کی یا معلومات کی فراہمی کے ذرائع اتنے میسر نہیں تھے. اور تیسری چیز ہم کہتے ہیں کہ علمی تحقیقات. تو مستشرقین نے علمی تحقیقات بھی کی اور ایسی کتابیں اور سورسز بھی سامنے لائے جن سے ہم آج استفادہ کرتے ہیں. بہرحال ایک ظاہرہ جس کو ہم انکار حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کم علمی کی وجہ سے یا بددیانتی کی وجہ سے انہوں نے سامنے ایسا اس کو کیا اور پھر چونکہ استعمار کے مقاصد تھے تو ریپیٹیڈلی ایسی باتیں پھیلائی گئیں جس سے استعمار کا مقصد پورا ہوتا ہو. ابھی آپ نے قادیانیت کی مثال دی تھی. برصغیر ہندوستان کے معاملے میں تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ کس طرح برٹش نے یہاں کے لوگوں کو پھاڑنے کے لیے اور اپنے استعماری مقاصد کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے فتنوں کو ہوا دی. اچھا، ہندوستان میں اب ہم واپس آتے ہیں استشراق سے کہ ہندوستان میں انکار حدیث یعنی اگر ہم 20ویں صدی کے انکار حدیث کو دیکھیں تو اس کا بڑا سینٹر ہندوستان ہی ہے. ہندوستان سے مراد یہ ہے کہ پری پارٹیشن انڈیا اینڈ پاکستان. تو وہاں پر اس کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا. ان کو ہم تحریک آزادی کا ہیرو بھی سمجھتے ہیں لیکن بہرحال سر سید کی تھاٹ اور سر سید کا لائف ایسا ہے کہ جس پہ کوسچن ہوا اور جس کو ظاہر ہے مختلف طرح سے ڈیل کیا جاتا رہا. ان کو انکار حدیث کے فتنے کا بانی اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے چلیں، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مثلاً آؤٹ آف گڈ ول وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب غلبہ انگریز کا ہے اور مسلمانوں کو ان کی اطاعت تسلیم کر لینی چاہیے. اور اسلام کے پنپنے کا یا آگے بڑھنے کا بھی ذریعہ یہ ہے کہ اسلام خود کو جدید دور کے علوم کے ساتھ ہم آہنگ کر لے. تو انہوں نے جو اپنی اس اپروچ میں یعنی ریکنسیلیشن بٹوین ماڈرنزم اور اسلام والی اپروچ کو لے کر جب قرآن کی تفسیر کرنی شروع کی تو اب قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے اور حدیث کے ذخیروں کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں ان سائنٹیفک نظر آتی ہیں. مثلا معجزات ہی کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ ان کو سائنٹیفکلی تو پروو نہیں کر سکتے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اگر پانی چھوٹ گیا
یا پھر یہ کہ اب قرآن میں تو جن کا لفظ بھی آیا اور فرشتے کا لفظ بھی آیا، دونوں ہی نظر نہیں آتے، تو کیا ہم ان کو لیونگ بینگز مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو سر سید نے پھر دور دور کی تعویلات کی کہ جن سے مراد تو مضبوط آدمی ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کر لیتے تھے، اور انہوں نے ان کی مثالیں بھی دیں کہ مثلا ہندوستان کے فلاں علاقے کے لوگ جو محنت مزدوری کا کام بڑا ایکسٹرا آرڈینریلی کرتے ہیں، حضرت سلمان کے دربار میں بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے. تو یہ اس ٹائپ کی ہمیں نظر آتی ہیں وہاں پہ باتیں. لیکن سر سید نے خود کوشش بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کی. سیرت کے میدان میں اس کا مرتبہ بڑا نہیں ہے، لیکن جو ان کی کوشش ہے اور جتنا انہوں نے اس کے لیے کھپائی کی، اس کا کریڈٹ ضرور ہم ان کو دیتے ہیں کہ وہ ایک مخلصانہ کوشش تھی. لیکن بہرحال سنت کے بارے میں یہ کہ اس کو منوعاً تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، جو ان کی اپروچ تھی اس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں جو انکار حدیث کا فتنہ شروع ہوا اس کو انہوں نے گراؤنڈز فراہم کیے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی چراغ علی، مرزا غلام احمد قادیانی، مولوی عبداللہ چکڑالوی، محب الحق عظیم آبادی، پھر امرتسر کے ایک احمد الدین صاحب تھے، ایک حافظ اسلم جیراج پوری کا نام آتا ہے. یہ سب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سر سید کی تو بہت ویگ سی تھاٹ تھی، ان کو ہم مارجن دے سکتے ہیں کہ وہ انکار حدیث تھا یا نہیں تھا، کیونکہ ان کی آراء ملی جلی ہیں. لیکن بعد میں جو موومنٹ بنی اس کا نام بھی اہل القرآن ہو گیا یا قرآنی تحریک. اب اگر کہیں یہ لکھا ہو نا کہ اہل القرآن یا قرآنیون، تو اس سے کوئی پازیٹیو بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ قرآنیون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سنت کا انکار کیا. مگر سنت کا انکار کھلم کھلا نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی ہی سپریمیسی کی اور پریمری سورس کی بات ایسے کرتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ کتاب اللہ ہے، اس لیے اس کو ماننا چاہیے. یہاں پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی معنویت سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص اس طرح بیٹھا ہوگا اور تم اس کے سامنے کہو گے تو وہ کہے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حلال اور حرام صرف قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے. اسی موومنٹ نے آگے چل کے پھر بزم یا اور ادارہ طلوع اسلام کی شکل اختیار کر لی، جو غلام احمد پرویز جس کے بانی تھے، اور پھر ان کے بہت سارے فالوور ہو گئے. اور خصوصیت سے تقسیم سے پہلے اور اس کے بعد 50s 60s کا عشرہ ایسا تھا کہ جس میں ان لوگوں کو بہت زیادہ اقتدار اور عروج ہوا، اس لیے کہ ان کی اپروچ بہت سائنٹیفک تھی اور ان کے فالوورز میں جدید تعلیم یافتہ بہت سے لوگ شامل تھے. ڈاکٹرز تھے، مختلف یونیورسٹیوں کے اساتذہ تھے، جوڈیشری میں سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے. تو مطلب انشیا کو یا ایکڈیمیشنز کو اپروچ کیا اور متاثر کیا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ایک اور اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریشنلسٹ یا عقل پرستوں کی گود تھی. اس میں سامنے آتے ہیں مثلا کچھ لوگ مصر کے جو محمد عبدہو ہیں اور احمد امین اسماعیل ادھم، ان کو بھی شمار کرتے ہیں. کچھ جو وہ یونس کے بورقعی ہیں ان کو اس میں ڈال دیتے ہیں. پھر ہمارے آج کل کے جاوید غامدی صاحب کو حدیث کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں. کسی کی آپ رائٹنگ پڑھیں تو وہ مولانا مودودی کو منکر حدیث قرار دیتا ہے. کچھ ساؤتھ افریقہ والے عبداللہ یا نعیم ہیں ان کو منکر حدیث قرار دیتا ہے. تو کچھ جو ہیں وہ پورا بریلوی اسکول آف تھاٹ اور ان کی کو کچھ تبلیغی جماعت کو بھی منکر حدیث قرار دیتا ہے. تو یہاں آ کے پھر ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کوسچن مارک بھی لگا دیتے ہیں کہ انکار حدیث کا مطلب کیا ہے. تو اس پہ ہم آخر میں دوبارہ بات کرتے ہیں. اب میں یہ بات رکھنا چاہوں گی کہ ساری تاریخ کا دیکھتے ہوئے ہم وہ اسباب کیا سمجھ سکتے ہیں کہ انکار حدیث کیوں کیا گیا. اس میں ایک چیز جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ جب مسلمانوں کا انٹریکشن کسی غالب اور کسی بڑی تہذیب کے ساتھ ہوا تو ان میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوئے جو ذہنی طور پہ شکست خوردگی میں مبتلا تھے، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ جو دوسروں کے پاس چیز ہے وہ عقلی طور پہ زیادہ بلند ہے اور وہ معیار ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ کمتر ہے. شروع کی صدیوں میں تو ظاہر ہے مسلمان فاتح تھے تو یہ چیز اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکی، لیکن اب 19ویں اور 20ویں صدی میں تو مسلمانوں کے پاس نہ اپنے ملک موجود تھے، نہ اپنا معیشت کا کوئی نظام تھا، نہ اپنا معاشرہ باقی رہ گیا تھا. ان کے پاس اپنا کوئی تعلیمی نظام باقی نہیں تھا، اپنی تہذیب نہیں تھی، بلکہ زبان تک سے وہ زیادہ تر مسلمان ملک زبان سے بھی محروم ہو چکے ہوئے تھے اور وہ مجبور تھے کہ غالب تہذیب کی زبان کو اختیار کریں. تو اس ٹرانزیشنل یا پرپلیکس سچویشن میں اس بات
کو زیادہ موقع ملا کہ اس طرح کے خیالات پھیلائے جا سکیں. بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات جس کو سید مودودی کہتے ہیں کہ جو شروع کے دور کے منکرین حدیث تھے ان کا پایا تو پھر بھی بلند تھا کہ ان کو عربی آتی تھی، اور جس سوسائٹی میں اپنے خیالات پیش کر رہے تھے وہ بھی بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی تھی. تو ہمارے 19ویں صدی کے ہندوستان کی تو وہ حالت تھی کہ یہاں کے منکرین حدیث بیچارے گھٹیا بھی تھے، اور علم کم اور بے عملی کی جسارت زیادہ ہے. یعنی ان کے پاس علم کم ہے اور بے علمی کی جسارت زیادہ ہے کہ وہ بڑی بڑی مصطلحات گھڑتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں، اور ٹاک شو پہ بیٹھے ہوں تو اس طرح سے گھما گھما کے بات کرتے ہیں کہ انسان بڑا امپریس ہو جاتا ہے کہ واہ کیا بات ہے اور کتنی ریشنل بات ہے. لیکن جب اس کا آپ تجزیہ کریں تو اس کی بنیاد میں کوئی علم اور کوئی ریسرچ، یہاں تک کہ عربی زبان کا بنیادی علم بھی نہیں نکلتا. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیک کیا اپنائی گئی مختلف لوگوں کی طرف سے، پہلے بھی مستشرقین کی طرف سے یا خود ہندوستان میں جو فینومینا ابھرا ان لوگوں نے کیا کیا. اس میں سے ایک چیز جس کو ریپیٹڈلی کیا گیا وہ یہ کہ جو مستشرقین نے شبہات اڑائے تھے ان کو ریپیٹڈلی مینشن کیا اپنے آرٹیکلز میں، گفتگوؤں میں، اور بعض اوقات ان پر اپنی طرف سے مزید حاشیہ آرائی کر کے پھیلایا گیا. دوسری چیز یہ کہ احادیث کے مجموعوں کو بدنیتی کے ساتھ کھنگالا گیا اور ان کے اندر سے ایسے الفاظ یا آپس میں مختلف چیزیں یا کچھ جو کمزور حدیثیں تھیں یا جو ہماری سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں حدیث کے نام پر یا روایت کے نام پر چیزیں تھیں، ان کو نکال کے ایسے بیان کیا گیا کہ دیکھو اگر ہم حدیث کو مانیں گے تو یہ کہ ہمیں اس طرح کی irrational اور مضحکہ خیز چیزیں ماننا پڑیں گی، اس لیے حدیث کو ماننا ہی نہیں چاہیے. بلکہ یہ تو بہت کم لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو ماننا نہیں چاہیے، وہ اتنی سی بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی، یا پھر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن ہی مصدر ہے اور سنت مصدر نہیں ہے، یا پھر یہ بات کہتے ہیں کہ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین تھے وہ تو ان کے ہی دور کے لیے تھے اور جزیرۃ العرب ہی کے لیے تھے اور وہ آج کل اپلیکیبل نہیں ہیں. یا پھر یہ کہ امت کی ساری لیگیسی کو ان اوتھینٹیسائز کر دیتے ہیں کہ جو فقہا مفسرین وغیرہ وغیرہ تھے وہ تو متاثر تھے اس چیز سے اس چیز سے. اور یا مثلاً یہ کہ حدیثیں تو لکھی ہی اجمیوں نے ہیں، یعنی حدیث کی 6 کتابیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ستہ ہیں وہ تو لکھی ہیں ساری اجمیوں نے. تو اجمی تو عربوں کے دشمن تھے اور وہ اسلام کو تباہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو مخلص ہی نہیں تھے. تو کس طرح سے اس چیز کو مسلمانوں کو تسلیم کرنا چاہیے؟ اسلام تو عرب ہے اور وہ عجم نہیں ہے. یعنی طرح طرح کی چیزیں. اب کچھ شبہ زیادہ اسٹرانگ ہیں، کچھ شبہ ایسے ہیں کہ ایک عام انسان بھی سن کے کہتا ہے کہ یہ کتنی رقیق اور گھٹیا سطحی بات ہے. جو ان میں یہ باتیں بھی کہی گئیں کہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھی گئی تھیں اور نہ ہی خلفاء کے دور میں لکھی گئیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کو بہت مینشن کیا جاتا ہے کہ آپ نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا کہ لا تکتبوا عنی، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ من کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، کہ جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا وہ اس کو مٹا دے. تو جب خود نبی نے منع کیا کیوں حدیثیں لکھی اور روایت کی جاتی رہیں؟ یا یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا محدثین نے سند کی تو تحقیق کی لیکن متن کی تحقیق نہیں کی. گولڈ زہر نے اس کو بولا اور اب بہت سارے لوگ بغیر گولڈ زہر کو مینشن کیے یہ دہراتے جاتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ جی صحابہ کے دور گزرنے کے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال بعد حدیثیں لکھی جانے لگیں اور پھر اس کے بعد ان کا تذکرہ ختم ہو گیا، وہ گم گئیں. پھر اس کے بعد 3ری صدی میں جب امام بخاری اور مسلم اور ان کا دور آیا تو پھر دوبارہ ریپروڈیوس کی گئیں. تو وہ اصل سورس تو مسنگ ہے اور وہ زبانی کلامی ہی ہیں. کچھ نے یہ کہا کہ جی سندیں گھڑی گئیں اور سندیں اصلی نہیں ہیں، یعنی فیک لوگوں کا تذکرہ موجود ہے. اب اس میں اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، مثلا ادارہ طلوع اسلام والوں نے ٹرمینالوجیز کو چینج کرنے کا کام کیا. انہوں نے قرآن و حدیث کی متعین جو لفظ ہے، مثلا صلاۃ کا لفظ، اس کی اپنی تعبیر نکالی، زکوٰۃ کے لفظ کی اپنی تعبیر نکالی اور کہا کہ نہیں ہم لغت سے دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ تمام معاشرے کے افراد کو نا سامان نشو و نما پہنچانا. اب اگر سوشلزم کے غلبے کے دور میں یہ تشریح زکوٰۃ کی جائے تو ظاہر ہے بہت سے لوگ اس کے پیروکار بن گئے. یا اسی طرح کہ جی ہمیں تو احادیث تو ظنی ہے، اور ظن کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو وہم اور اوہام پر قائم ہو، تو وہم اور اوہام کی پیروی کا تو قرآن منع کرتا ہے.
پھر اسی طرح ایک جو جدید دور میں دہرایا جاتا ہے آج کل بار بار وہ یہ کہ سنت الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے. حدیث ضنی ہے اور وہ ناقابل اعتبار ہے. سنت وہ ہے جو حضرت ابراہیم کے دور سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کیا, اس کو ویلیڈیٹ کیا, اور اس پر امت کا متواتر عمل ہے. اور یہ صرف 27 سنتیں ہیں جن میں نماز بھی شامل ہے. یہ تو قابل عمل ہے. البتہ حدیث وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, یا اس کو ہسٹورک پیراڈائم میں رکھ کے دیکھا جائے, وہ تسلیم کرنے کا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. یا کچھ کہتے ہیں کہ جی حدیث جو ہے وہ خلاف قرآن ہے, اس لیے اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. جس طرح رجم کی سزا تو حدیث سے ثابت ہوتی ہے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ رجم کی سزا دیں گے تو قرآن نے تو کوڑے لگانے کا حکم دیا, اس کے خلاف جائیں گے. یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حدیثیں جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عربوں کے لیے ہی قابل عمل تھیں, اور وہ اسی تک رکھی جانی چاہیے. جس طرح ارتداد کی جو حد ہے اس کو اس لیے نہیں نافذ کیا جا سکتا کہ اب تو نیشن سٹیٹس کا دور ہے اور اب حالات بدل چکے ہیں, اور وہ صرف عرب کے اس دور کے لیے ہی ضروری تھی. یا پھر وہ حدیث کے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سوار رات کو کسی بھی حالت میں اکیلا سفر نہ کرے. ظاہر ہے وہ دور قبائلی تھا اور نہ سڑکیں تھیں نہ اس طرح سے سیفٹی تھی, تو وہ اسی دور کے لیے ہے, تو اس لیے وہ قابل عمل نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ احادیث کا کوئی مجموعہ, جس طرح قرآن تم لکھا ہوا ملتا ہے, احادیث لکھی ہوئی نہیں ملتی, اور وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی فہرست ہے جو ہر بندے نے اپنے لحاظ سے یعنی شبہے اٹھائے. اب یہ کہ ہمارا کیا کام ہے, کیا یہ کام ہے کہ ہم وہ شبہے جمع کریں اور پھر ایک ایک کی تردید کریں؟ ویسے یہ بھی بتاتی چلوں کہ جتنے شبہے اٹھائے گئے ہیں وہ خواہ علمی انداز میں اٹھائے گئے ہوں یا بے علمی اور بددیانتی کے طور پہ اٹھائے گئے ہوں, نفرت کی وجہ سے اٹھائے گئے ہوں, یا شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے اٹھائے گئے ہوں, ان سب کا جواب امت کے علماء اور محدثون نے ہر دور میں دیا ہے. اور ہم اگر وہ کتابیں جمع کرنی شروع کر دیں تو سینکڑوں میں ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک کتاب کی تردید کی یا ایک ایک شبہے کی تردید میں لکھی گئی. ابھی آپ گوگل بھی کریں تو ہر شبہے کا جواب میں اتنی ایک لمبی فہرست نکلتی ہے جو ہمارے علماء اور مفسرین کی. اور خصوصیت سے 19ویں-20ویں صدی کا فتنہ چونکہ ہندوستان میں ابھرا, یعنی انڈیا اور پاکستان میں, تو یہاں کے علماء نے تو خاص طور سے اس کو چیلنج, اس کا جواب دیا. اس میں مولوی نذیر حسین سے لے کے حبیب الرحمن اعظمی, مصطفیٰ اعظمی اور مولانا مودودی, اور بہت سارے, یعنی بہت لمبی ہم لسٹ بنا سکتے ہیں جن لوگوں نے اس کو رسپانس کیا. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے خود احادیث ہی کی تنقیح کا ایسا کام کیا کہ جن کی وجہ سے یہ شبہ اپنی اہمیت کھو بیٹھے. مثلا یہ جو کہتے تھے کہ 100 سال تک لکھی ہی نہیں گئی, ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ہی ریسرچ کر کے خود برلن کی لائبریری سے اور پھر دمشق کی ایک لائبریری سے, اور اس کے بعد پھر خیر استنبول کی جو توپ کافی میوزیم سے نکلنے والی کچھ چیزوں سے اس طرح کی چیزیں ویریفائی کی کہ حدیث کا پرانا ترین جو مینیو اسکرپٹ ہے وہ موجود ہے. اور اس مینیو اسکرپٹ کے امیجز لے کے اور اس کی تشریح, مطلب آپ کو پتہ ہے نا مینیو, اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ارلیسٹ اویلیبل سورس آف حدیث ہے وہ حمام ابن منبہ کا مجموعہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. اس سے ہم اس چین کو ویریفائی کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے خود حدیثیں لکھی, وہ کن پارچمنٹس پہ لکھی گئیں, کن تختیوں اور چھال پہ لکھی گئیں, اور حمام ابن منبہ نے اس کو آگے کیسے لیا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت خط بھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا, یعنی عربی اس طرح سے تو نہیں لکھی جاتی تھی جس طرح آج لکھی جاتی ہے, نہ نقطے تھے, نہ اعراب تھے, نہ پنکچویشن مارکس تھے. تو اس دور کے اسکرپٹ کو آج کل کی زبان میں لکھنا اور سمجھنا وہ کتنے بڑے لیول کا کام ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو کیا, پیرس میں بیٹھ کے ہی کیا اور اس کو پبلش کیا. اس کے بعد پھر مثلا مصطفیٰ اعظمی صاحب ہیں جو انڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہیں, انہوں نے بہت سارے پرانے مینیو اسکرپٹس کو نکال کے پبلش کیا. جی اب تو کھلا ہوا. اس طرح حبیب الرحمن اعظمی جو ابھی پچھلے سال ہی وفات پائے ہیں, جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے یہ کارنامہ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا صحیح حدیثیں کہاں ڈھونڈیں, اتنی حدیث کی کتابیں, انہوں نے وہ ساری مجموعے جمع کر کے, جس کو ہم کہیں کہ حدیث کی ایک کتاب بنا دی, کہ ساری صحیح احادیث کسی موضوع پر موضوعاتی تقسیم کے لحاظ سے اس کو پبلش کیا.
بہت سے لوگوں نے حدیث کی کوڈیفیکیشن کا کام کیا، اس کو ڈیجیٹائز کیا حدیث کے مجموعوں کو، کہ اب آج حدیث کی سرچ بہت آسان ہے. آپ حدیث کا کوئی لفظ آپ کو آتا ہو آپ گوگل پہ ڈالیں، اس کے بعد اس حدیث کی بہت سارے آپ کو روات طرق سارے مل جاتے ہیں کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں. ظاہر ہے اس کے پیچھے لوگوں کی محنتیں شامل ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ رسپانس کا ایک یہ طریقہ تھا کہ ان اعتراضات کی تردید کی جاتی. دوسرا رسپانس مسلمانوں نے ہر دور میں یہ دیا کہ انہوں نے حدیث کی خدمت کا ایسا کام انجام دیا جس کی موجودگی میں صحیح حدیث کو غلط حدیث سے علیحدہ کرنا ممکن ہو گیا، جس کی وجہ سے حدیث کی ایکسیسیبلٹی آسان ہو گئی کہ اب ہم جیسے عامی بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی ویریفیکیشن کرو، اس کو اوتھینٹیکیٹ کرو. تو مطلب یہ وہ ساری محنتیں اس کے پیچھے ہیں جس کے ساتھ یہ کام ہوا. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ مولانا صفدر صاحب کی اپروچ تھی. گجرانوالہ کے بڑے عالم دین تھے. انہوں نے یہ کہا کہ چیزیں تو اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر انکار حدیث کا فتنہ نہ اٹھتا تو شاید ہمارا یقین حدیث بھی مستحکم نہ ہوتا. وہ فتنہ جب اٹھتا ہے تو ہم سرچ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، اور اس سے ہمارے یقین میں اللہ کے فضل سے اضافہ ہوتا ہے. علم اور تحقیق کی راہیں کھلتی ہیں اور وہ تفتیش کی جاتی ہے کہ کس طرح سے حدیث کو وہ کیا جاتا رہے. اور اب جب مسلمانوں نے کام کیا، اب ظاہر ہے جو لوگ سائنٹیفک میتھڈز میں تربیت پائے ہوئے ہیں انہوں نے جب اصول حدیث کو دیکھا تو اچھا ہسٹوریسٹی ویریفائی کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں. جب بائبل کی، جب جوڈائک سورسز کی ہسٹوریسٹی کو ہم ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس چین ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ یہ کہاں سے کہاں تک کس نے سنا. اس جنریشن کے بعد ایک دم 4-5 صدیوں کا گیپ آ کے اگلی جنریشن نے وہ چیز کیسے پروڈیوس کی. تو بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹیکسچوئل کرٹیسزم پورا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹیکسٹ میں یہ لفظ اگر اس ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے تو اس صدی میں تو یہ لفظ بولا ہی نہیں جاتا تھا، یا یہ بندہ تو وہاں موجود نہیں تھا. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم اپنے سورسز کی طرف آتے ہیں تو ہم انہی سائنٹیفک میتھڈز کے ذریعے سے جب علم حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی محفوظ کرنا تھا، اس لیے اس نے مسلمان علماء کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے وہ سارا میکینزم اور میتھڈولوجی ڈیولپ کی جس سے حدیث بھی ہمارے سامنے اسی طرح محفوظ ہے جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے. وہ اتنا ہی تاریخی طور پر مستند اور مستحکم ہے جس طرح قرآن مجید بھی تواتر سے ثابت ہوتا ہے، حدیث صحیح بھی تواتر سے ثابت ہوتی ہے. یہ حدیث کی جو ڈفرینٹ اقسام ہیں جس کی بنیاد پہ وہ درجہ بندی کی جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس حدیث سے عمل کا کون سا درجہ ثابت ہوتا ہے، اس سے واجب ہے یا یہ چیز اس کو مستحب کر رہی ہے. تو یہ سارا علم ڈیولپ ہوا، مدون ہوا. تو یہ بھی ایک جواب ہے انکار حدیث کو. پھر اس کو ہم اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ وعدہ کیا تھا اس کی صحت کی حفاظت کا، تو اللہ ہی نے سنت کو بھی قائم رکھا. ابھی ہم نے سورہ نجم کی جو آیات پڑھی وہ ہمارے اندر اتنی خوبصورت موٹیویشن پیدا کرتی ہیں کہ یہ وحی کا عمل اللہ نے جب ہماری ہدایت کے لیے جاری کیا تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا سسٹم بنایا کہ لوح محفوظ تک کس طرح سے آیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اور اس کو محفوظ رکھنے کا کیا سلسلہ رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور اس کا جنریشن ٹو جنریشن جو پوری چین ہے ہم تک وہ کس طرح سے محفوظ ہے. شاید آپ میں سے بھی کچھ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہو کہ آپ نے کسی عالم حدیث کے ساتھ بیٹھ کے ان کی وہ سلسلہ سنا ہو. کبھی ہم وہ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یعنی بہت ہی جذباتی لحاظ سے عجیب کیفیت ہوتی ہے جب کوئی شیخ حدیث اپنا وہ سلسلہ بیان کرتے ہیں. سلسلے سے مراد یہ کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی. اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو گزرے 1400 سال ہو گئے نا، تو جب کوئی استاد بتاتا ہے کہ ان کے استاد نے یہ روایت کی اپنے استاد سے اور ان سے اور ان سے اور ان سے اور ان سے، تو وہ پوری چین جو 1400 سال پر مبنی ہے جب ہم سنتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ اور پھر دل سے شکر بھی نکلتا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے. تو ایسی چیز کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یا وہ مشکوک ہے یا وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے. تو بس اب آخر میں یہ کچھ بکھری بکھری سی باتیں تھیں. میں سوچ رہی تھی کہ شاید سوالوں کا ٹائم ہو تو کچھ چیزیں اس میں ڈسکس ہو جائیں، لیکن میں اس پر اختتام کروں گی کہ جب اللہ نے خود اپنی کتاب میں فرما دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یعنی ہمارا دعویٰ ایمانی اس چیز سے مشروط ہے کہ ہم نبی کی لائی ہوئی چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے دل کی کسی تنگی کے خلاف یا نہیں تسلیم کرتے.
اب نبی کے قول پر اگر ہمارے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے یا شک و شبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دعویٰ ایمانی معتبر ہے یا نہیں ہے، اور اللہ سے ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مشروط ہے، خود اللہ نے ہمیں یہ کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز جو میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک فتنہ انکار حدیث ہے، کہ ہمارے آج کل کے دور میں چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت آسانی سے میسر ہیں، اور دوسری طور پہ ہم ایک مغلوبیت کے دور میں ہیں، تو ہمارے اندر انتشار، افتراق اور اختلاف بہت زیادہ ہے، اور وہ اختلاف ہر وقت علمی اختلاف نہیں ہوتا، وہ اختلاف صرف رائے کا اختلاف ہوتا ہے یا اپنی ایگو کا اختلاف بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک فینومینا بھی بہت ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اپنے مخالف کو منکر حدیث یا قادیانی قرار دینا۔ تو جہاں پر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو حدیث ہے اگر اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہے، جو محدثین نے کام کیا، جب وہ نسبت صحیحہ ثابت ہو جائے تو ہم اس کو بصرف خوشی تسلیم کریں اور اس پر اپنے دل میں تنگی نہ لائیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے، رائے کے اختلاف کی وجہ سے دوسرے کو جھٹ سے منکر حدیث کا ٹیگ یا لیبل نہ لگا دیں۔ اب اگر آپ سرچ کریں گے نا منکر حدیث کو تو مولانا مودودی بھی منکر حدیث نکلیں گے، مولانا اصلاحی بھی منکر حدیث ہیں، شاہ ولی اللہ بھی منکر حدیث ہیں، علامہ اقبال بھی منکر حدیث ہیں، اور اتنی بڑی جسارت، ایک پورا اسکول آف تھاٹ اس پر قائم ہے ہمارے ہاں، جو مثلا امام ابو حنیفہ کو بھی منکر حدیث قرار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ اسی کے فالوورز بھی ہوں یا واقف ہوں کہ میری مراد کس سے ہے، کہ امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف 20 حدیثیں یاد تھیں۔ وہ شخص جس نے پوری امت مسلمہ میں اتنے بڑے فقہی اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی کہ جو ابھی تک قابل عمل ہے اور پھیل رہا ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا تو تعصبی کو ظاہر کرتا ہے، وہ کوئی علمی رویہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے مخالف کو قادیانی قرار دے دینا، یہ ایک فیشن سا چل پڑا ہے۔ تو جس طرح ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ ہم کسی صحیح حدیث کے بارے میں شک کا شکار نہ ہو، اسی طرح ہمیں اس معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے، خصوصیت سے ہم جیسے لوگ جن کا علم بھی محدود ہوتا ہے، ہم خود کسی کو لیبل کرنا یا اس طرح کی کارروائی میں نہ شامل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ تیمیہ بہن، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اگر آپ تھوڑا سا وقت اور لے سکتی ہیں۔ میں اپنی ساتھی بہنوں سے کہوں گی کہ کسی کو اگر تیمیہ سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو ضرور پوچھ لیں۔ آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں تو میں آپ کو مائک کھول دوں گی۔ جی شبنم آپا بولیے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے آپا۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر امیر کلثوم کے ساتھ وقت گزرا، اور وہ ان کی کولیگ میں سے میں ہوں الحمدللہ، اور یہ ہماری سیکنڈ جنریشن ہے۔ اور تیمیہ کی کا یہ سارا لیکچر سن کے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ مطلب ہے علم کی کتنی وسعت ہے، اور ہم سب لوگوں کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم صرف اپنے لگے بندھے نصاب ہی کو نہ پڑھیں، بلکہ بہت کچھ پڑھنے کو ہے، بہت کچھ سننے کو ہے۔ اور میں اس وقت جو ہے وہ تیمیہ کی شکر گزار ہوں، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر امیر کلثوم صاحبہ کی بھی شکر گزار ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو صرف یہ جو نئے علوم ہیں کہ صرف میڈیکل ہی میں نہ بھیجیں، دوسری شاخوں میں ہی نہ بھیجیں، بلکہ اسلام کی طرف لانے کی اور ان چیزوں میں پی ایچ ڈی کرنے کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اپنے بچوں کو ان علوم کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ۔ آپ کو جواب دینا چاہیں گے؟ آپ کی امی کی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ان کا حسن ظن ہے، ورنہ علم تو اتنا وسیع اور وہ ہے کہ اس کے بارے میں اپنا اب تو بالکل ہی کم تر سا ذرہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حسن ظن پورا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔
ضرور ضرور تیمیہ، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہم آپ کو آگے بھی کبھی ضرور جو ہے کہیں گے کہ آپ اپنا کچھ وقت ہمیں دیں. جزاک اللہ خیر. اور انشاءاللہ پھر جو ہے ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم مریم ناجیہ ہم اپنا پروگرام اب ختم کر دیں, کفارہ مجلس پڑھ لیں. جی شاید ساری بہنوں کو جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ لوگ تیمیہ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں. اینی ویز جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ تیمیہ نے بات اتنی سادہ اور اتنی کھول کے اچھی طرح رکھی کہ شاید بہت ساری چیزیں جو ذہنوں میں تھیں وہ ایڈریس ہو گئی ہیں آلریڈی. تو جزاک اللہ خیر, آپ سب کو بھی شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.